اس وقت ہم ایک معاشی ایوان تیار کر رہے ہیں اور سارے لوگ اسی تگودو میں لگے ہوئے ہیں. قطعاً قدروں کی کوئی بات نہیں ہے جن کو کیا جانا چاہیے. آپ جن کا مقابلہ کر رہے ہیں اس وقت یورپ کا، تو وہ بچوں کو 3-4 سال تک کوئی کتاب نہیں دیتے. مطلب اسکولوں میں آتے ہیں بچے، کھیلتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے تعلقات سکھاتے ہیں، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، پڑوس میں کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے، اپنی حق سے زیادہ نہیں لینا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 1999 کی بات ہے کہ سردار عبدالکریم خان صاحب نے ہمارے ایک ہاسٹل کا افتتاح کیا چیلا بانڈی. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک پرائمری اسکول میں گیا تو وہاں ایک استانی تھی، تو انہوں نے بچوں کو اس طرح کیا کہ ٹیبل پہ ٹافیاں اور بہت ساری چیزیں رکھ لی اور لائن پہ بچوں کو لگایا کہ آپ نے اپنی چیزیں لو. تو بچے وہ لے رہے تھے تو میں بھی دیکھ رہا تھا، وہ بھی دیکھ رہی تھی. تو بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خود بھی دے سکتی تھی انہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بچہ ایسا ہے جو کسی دوسرے کا حق مار سکتا ہے. پریکٹیکل تعلیم. میں آپ کو بتاؤں کسی ڈگری سے کچھ نہیں ہوتا، کسی بڑے ریسرچ سے بھی کچھ نہیں ہوتا. جب وہ امپلیمنٹ نہ ہو، جس طرح آپ نے کہا کہ عمل میں تعلیم نہ آئے تو وہ تعلیم نہیں ہوتی. بہت سارے احسان دانش کی طرح 5ویں پاس لوگوں نے پی ایچ ڈی کے مقالوں پہ دستخط کیے ہیں. مطلب 5ویں پاس تھے وہ، لیکن پی ایچ ڈی کے مقالے ان کے دستخطوں سے شائع ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے تجربات سے، آنکھیں کھلی رکھنے سے، قانون سے سننے سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ بالکل کتابوں سے نہیں ہوتی. لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں، ریسرچ ہوتی ہیں، اور ان کے علاقوں کے لیے شاید وہ مفید ہوں، یہاں دلکوٹ کے لیے شاید وہ مفید ہوں. یہاں کا آدمی جب تک وہ کام نہ کرے، جہاں تک ممتاز صاحب نے کہا کہ اسکولوں اور کالجوں کی بات، تو میں کہتا ہوں کہ ہم ایک ہی خمیر سے ہیں، سارے ایک ہی طرح کا کام ہو رہا ہے، کوئی اتنا ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہو رہا. دنیا جدھر جا رہی ہے کہ چائنا نے اگر یہ کر دیا کہ وہ اپنی مرضی سے بارش بھی برسا سکتا ہے اور جہاں چاہے برسا سکتا ہے، اور ہمارے ان بادلوں کو وہ اپنی طرف کھینچ کر ان علاقوں کو وہ ویران کر سکتا ہے، اور ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا حکومتوں کو گرانے کا، بنانے کا، لانے کا اور اس طرح کا کام کیا. کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی ہمارے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا، چونکہ باتیں بہت لمبی ہو گئی ہیں آپ کی، تو اس میں بہت ساری لمبی بات کرنا یہ اتنا اچھا بھی نہیں ہے اور آپ بور بھی ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کا بڑا کردار ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیات رکھی کہ اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ ہدایت اور دین حق کی بات کریں. تو آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے استاد تھے، سب استاد تھے، اور معاشروں کو بدلنے کی کوشش کی. اور ان کا کریکٹر نوح علیہ السلام کے 900 سال کی کاوش اگر اس طرح نتیجہ خیز نہیں ہوئی تو ان کو بھی ایک بڑے پیغمبر کے طور پر کہ 900 سال کی ہے انہوں نے کاوش. اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 23 سال میں برابر ہو گئی تو پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل ہے. اور آپ چھوڑیں اس بات کو، دنیا لکھتی ہے کہ وہ دنیا کے صف اول کا ایک انسان. ہم تو ویسے چونکہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کی بات مانتے ہیں. کدھر مانتے ہیں ہم بات؟ ایک بات بھی نہیں مانتے. ورنہ اس طرح کا کریکٹر ہو تو دنیا کھینچی چلی آئے. ایٹم بم، ہتھیار، کوئی چیز بھی نہیں رہتی. کیونکہ لوگ پہلے دلوں سے ہارتے ہیں. آپ کسی کی تہذیب سے ہارتے ہیں، آپ یورپ سے ہارے ہوئے ہیں، چونکہ انہی کی بات کرتے ہیں، کریکٹر میں، ان کی چیزوں میں، انہی کی چیزیں لیتے ہیں. آپ کو اگر موقع ملے سب کو تو آپ آج ویزا لے کر، سچی بات ہے، یعنی یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں. تو اس حوالے سے چونکہ ہم وائرل باتیں تو ہمیں بہت آتی ہے، لیکن چونکہ کریکٹر اس طرح کا نہیں ہے، سچ اس طرح کی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. تو میں آج بات کر رہا تھا، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک چیز، آپ میتھمیٹکس کی آپ نے بات کی، تو وہ ایک آپ کے نورجمان صاحب نے باغ سے انہوں نے شیئر بھی کیا تھا کہ یہ جو ایک میتھمیٹیشین تھے، ان کا نام بھی انہوں نے یہاں لکھا ہے، پروفیسر محمود انور. انہوں نے پاکستان کے ٹائم کو سیٹ کیا تھا. شکرگڑھ کا ایک مقام ہے دین پنا، وہاں پہ سورج لگتا ہے سب سے پہلے پاکستان. اس کو انہوں نے بنیاد بنا کر تو یہ پاکستان کا جو معیاری ٹائم ہے وہ سیٹ ہوا. یہ 29 ستمبر 1951 کو سیٹ ہوا، اور اس کے بعد یہ ٹائم چل رہا ہے. یہ ایک میتھمیٹیشین کا کام ہے. جب انہوں نے پورا کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اس طرح ٹائم پاکستان کا سیٹ ہوگا تو وہ سیٹ ہوا. تو دیکھ لیں میتھمیٹکس کا بڑا کام ہے، اور یہ تمام سبجیکٹ کو جوڑنے والا ہے، تمام اعداد و شمار کو جوڑنے والا ہے. اور اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا رول ہے اس میں. اور اگر آپ سارے لوگ اپنے بچوں کو اچھی طرح سے پڑھائیں. ہمارے یہاں جو کمی ہے اس وقت محسوس ہو رہی ہے کہ ٹیچر سے بچہ بہت ڈرتا ہے، بہت دوری ہے، بڑی مشکل سے اسکولوں میں بھیجے جاتے ہیں بچے. جبکہ جن ممالک نے تعلیم اچھی کر لی ہے، بچے دوڑ دوڑ کے اسکول جاتے ہیں، مطلب اسکول سے آنا نہیں چاہتے. ان کو بہت ساری اچھی سرگرمیاں ملتی ہیں، ٹیچر دوستوں کی طرح ہوتے ہیں.